ناشکری کا سب سے بڑا اینگل انسان میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو اپنی نعمت کم اور سامنے والے کی نعمت زیادہ لگتی ہے. جب آپ سامنے والے کی نعمت کو حاصل کرنے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ آپ سامنے والے کا کتنا نقصان کریں گے. یہ ابلیس ہمارے اندر جیلسی ڈالتا ہے. تو شکر گزاری اڈاپٹ کریں، ابلیس آپ سے دور دور رہے گا. اور یاد رکھیں دنیا میں ہر چیز ہمیں نہیں مل سکتی. ہمیں ہر وہ چیز نہیں مل سکتی جو سامنے والے کو ملی ہے. اللہ نے جس انسان کو دنیا میں جو دینا پسند کیا وہ اس کو دیا ہے. تو شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچائیے گا. ابلیس اور اس کی پروجنی آؤٹ آف ریج، آؤٹ آف جیلسی کمزور انسانوں کو استعمال کرتی ہے تاکہ وہ دوسرے انسانوں کے خلاف ان کو بہکائیں اور بھڑکائیں. کمزور انسان یعنی کہ ناشکرا، نافرمان، گناہ گار، اللہ سے دور، دعا نہ مانگنے والا، قرآن کے سامنے نہ بیٹھنے والا، ایسا انسان علماء کہتے ہیں کمزور انسان ہوتا ہے اور یہ جنات کا ترنے والا ہوتا ہے. پھر جنات اس کو استعمال کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ دوسرے انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے. آپ نے اور میں نے ایسا انسان نہیں بننا کہ آپ اور میں جنات کے ٹولز بن جائیں. اور بعض دفعہ انسان جنات کو استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرنے کے لیے؟ جادو کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہر طرح کے شر اور جادو سے محفوظ رکھے. تو یہ جنات کی جو دنیا تھی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا. سائملٹینیسلی انسان کے ساتھ جنات موجود ہیں، بالکل جیسے اس زمین کے اوپر فرشتے بھی موجود ہیں. جنات اور فرشتے ایک ہی ڈائمینشن کے کریشنز ہیں. یعنی جنات شیطانوں کو، جنات فرشتوں کو، اور فرشتے جنات کو دیکھ سکتے ہیں. وہ سراقہ بن مالک کا قصہ یاد ہے؟ ابلیس سراقہ کی شکل میں آیا تھا اور پھر بدر کے میدان میں کیا دیکھ کے بھاگا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا. فائن. تو جنات ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. جنات ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اسی لیے جب کوئی جن آسمانوں میں اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ وہیں سے اس کو میٹیورائٹ مارتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کی اور میرے لیے چیزوں کو واضح کیا ہے کہ یہ جنات موجود ہیں، یہ نافرمانی کرتے ہیں نعمتیں ملنے کے باوجود، بالکل جیسے انسان نافرمانی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے پہلے تک پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنات تھے یہ بہت آسانی سے آسمانوں میں ٹریول کرتے تھے. جب بھی ایوز ڈراپنگ کرتے تھے فرشتوں کی باتوں میں سے اچک لیا کرتے تھے اور پھر کسی ایسے ہی ساحر کو آ کے بتا دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد سے آسمانوں پر اس وقت بھی سخت پیرے بٹھا دیے گئے، اس لیے کہ وہی نازل ہو رہی تھی تاکہ یہ جنات جو ہیں وہاں سے کوئی انفارمیشن اچک نہ لیں. تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو پیرالل جنریشن، جو پیرالل کریشن ہمارے ساتھ موجود ہے جنات کی، اس کے بارے میں ہے. جو انسان اور جنات میں سے نافرمان ہوگا اللہ نے اس کو ثقل کے انڈر رکھا ہے. جو انسانوں اور جنات میں سے نافرمانی کرے گا اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گا جہنم اس کے لیے تیار ہے. جو انسانوں کے اس سمندر میں سے اللہ کا بندہ بن جائے گا اور سمجھنے کے بعد وہی کا علم حاصل کرنے کے بعد توبہ کر لے گا، اللہ نے اس کے لیے اجر اور جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں. آیت نمبر 32 میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی دونوں مخلوقات کو مہلت ملی ہوئی ہے. انسان مکلف ہے، اکاؤنٹیبل ہے، جن اکاؤنٹیبل ہے. جنات بھی رائچیس ہوتے ہیں، انسان بھی رائچیس ہوتے ہیں. جنات بھی نافرمان ہوتے ہیں اور انسان بھی نافرمان ہوتے ہیں. اللہ نے چوائس دی ہے، آپ بوجھ بنے اس زمین کے اوپر یا کارآمد بنے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس زمین پر جب تک زندہ رکھ اپنی فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ زندہ رکھ. اور اللہ جب ہم اس زمین کے اندر چلے جائیں تو ہمارے پیچھے ایک لیگیسی ایسی ہماری اولاد اور ہمارے صدقہ جاریہ کی شکل میں رہ جائے جس کی وجہ سے ہمیں وہ خیر اپنی قبروں میں بھی پہنچتا رہے. آیت نمبر 33 آگے اگین آپ کو جنات اور انسانوں کو ایڈریس کرتی ہوئی آیت مل رہی ہے. یا معشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی نسلوں،
یہ معاشرہ کا لفظ جو ہے یہ نسل کے لیے آتا ہے. پھر اردو میں عام استعمال کے لیے گروہ بھی لکھا جاتا ہے، او گروپ آف جن اینڈ ہیومن. اے جن اور انسان کی نسلوں، ان استطعتم، اگر تم میں طاقت ہے، ان تنفذوا، کہ تم سرحدوں میں سے باہر نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی، فانفذوا، تو جاؤ زمین اور آسمان کے اکراس چلے جاؤ، لا تنفذون، تم جا نہیں سکتے، الا بسلطان، سوائے اس کے کہ جس کا حکم، جس کی اتھارٹی اللہ دے دے. اے جن اور انسان کی نسلوں، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھ لو، نہیں بھاگ سکتے مگر یہ کہ جتنا اللہ چاہے. سورۃ الرحمن کی یہ آیت جو کہ آیت نمبر 33 ہے، اسی آیت کو مفسرون مینشن کرتے ہیں کہ یہ اور تصدیق کر دیتی ہے کہ جہاں جہاں فبی ای آلاء ربکما میں کما آیا ہے وہ انسان اور جن مراد ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایز اے ناؤن آپ کو انس اور جن نظر آ رہا ہے. تو یہاں سے ہی مفسرین، اس کو آپ کو بتایا تھا بہت ساری رائے اسکالرس کی، بعض لوگ کہتے ہیں تثنیہ سے مراد مرد اور عورت ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کافر اور مسلمان ہیں، بعض کہتے ہیں، ایک اور آپ کو رائے بتائی تھی، نیک اور بد کا کچھ ایسا ہی بتایا تھا. تو جو اسٹرانگ اوپینین ہے آیت نمبر 33 کی وجہ سے وہ یہ اوپینین ہے کہ یہاں پر انسان اور جنات مراد ہیں. باقی جگہ پر انڈائریکٹ ریفرنس تھا انسان اور جنات کا، یہاں ڈائریکٹ ریفرنس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانوں کو اور جنوں کو چیلنج کیا ہے، ایسا چیلنج کیا کہ اگر تم مل کر اللہ کی نافرمانی کے لیے کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی پلاٹ، کوئی بھی پلاننگ کر سکتے ہو تو جاؤ کر لو، ڈو وٹ ایور یو کین. آپ دیکھیں پہلے کس کو ایڈریس کیا اس آیت میں؟ پہلے جنات کو ایڈریس کیا ہے، اس لیے کہ حکمت دیکھیں کس کی سرحد سے پہلے نکلنے کی بات آئی؟ آسمان کی. من اقطار السماوات، السماوات پہلے آیا. تو آپ بیوٹیفل آرگنائزیشن دیکھیں، جو الفاظ کا سلیکشن ہے وحی کے اندر، آپ کو ایک ایک چیز خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بندھی ہوئی نظر آتی ہے. کیونکہ پہلے آسمان کی حدیں کراس کرنے کی بات تھی تو اللہ نے جنات کا ذکر کیا. ہاں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو انسان ہے وہ آسمان کو ایکسپلور نہیں کر سکتے یا چاند پر نہیں جا سکتے. مقصد یہ ہے کہ جس مخلوق کی زیادہ اپروچ جس اینٹی کے ساتھ ہے اس کو پہلے مینشن کیا گیا ہے. اس آیت کے 3 مفہوم ہیں جو کیے گئے ہیں. سمپل میں آپ کے سامنے 3 مفہوم رکھوں گی. ایک، اس آیت کو ڈیفائن کیا گیا ہے آیت نمبر 31 کے ریفرنس میں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ آیت 31 سے قیامت کا ذکر شروع ہوا تھا، سنفرغ لکم سے. تو آیت 31 کے ریفرنس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت کو آخرت کے ساتھ، قیامت کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تمہارے لیے فارغ ہو جائے گا، سنفرغ لکم، اللہ نے کہا تھا نا ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. تو پہلا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی تمام زمین کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے، اس لیے کہ زمین کو لپیٹ کر ختم کر دیا جائے گا، تب کی بات ہے کہ جب اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا تب تم کہاں بچ کر بھاگ سکو گے. یہ ہے اگر آپ اس کو آیت نمبر 31 سے کنیکٹ کر کے پڑھیں تو آپ کو یہ آیت ایک کانورسیشن کے فلو میں ایسے محسوس ہوگی کہ یہ قیامت کا ذکر ہے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ان 2 اسپیشیز کو یہ بات کہے گا. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے اندر مفہوم رکھتی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ان 2 اسپیشیز کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آزادی ضرور دی ہے، ول پاور ضرور دی ہے، عقل ضرور دی ہے، انٹلیکٹ ضرور دی ہے کہ تم اس کائنات کو ہارنس کرو، لیکن تمہارا ہارنس کرنے کا معاملہ لمیٹڈ ہوگا. یقیناً انسانوں کے مقابلے میں جنات آسمان میں آسانی سے ٹریول کرتے ہیں. آپ اور میں تو اڑ نہیں سکتے کسی وہیکل کے بغیر، جنات آسانی سے ٹریول کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ انسان اگر آسمان پر اڑ نہیں سکتا تو زمین میں کیا کر سکتا ہے؟ ڈگ کر سکتا ہے. دیکھیں آسمان کی وسعت کہ آپ آسمان کے ایجز پر چلے جائیں، اور زمین کی وسعتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟
جس کے لیے جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ زمین پر تو ٹریول کر لیتے ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ سرفیس. زمین کی وسعت تلاش کی جاتی ہے جب آپ زمین میں ڈگ کرتے ہیں. انسان کے لیے آسمان کے ایجز کو تلاش کرنے کے مقابلے میں سم ہاؤ، ناٹ کمپلیٹلی، سم ہاؤ زمین میں ڈگ کرنا آسان ہے، کہ وہ زمین کی مخلوق انسان زیادہ ہے. تو اللہ نے کہا جو جہاں چھپ سکتا ہے وہاں چھپ جائے. جن چھپ جائیں آسمانوں میں اور انسان چھپ جائیں زمین کو کھود کے. اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ، جتنا ترقی اللہ اجازت دے گا انسان اتنی ترقی کر سکے گا. سائنس محتاج ہے، سائنس ڈیپینڈنٹ ہے کس پر؟ اللہ پر. اگر آج کا انسان یہ سمجھتا ہے سائنس انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انسان صحیح فریم آف مائنڈ سے سوچ نہیں رہا. سائنس بھی اللہ کی محتاج ہے. یہ جو لفظ آیا ہے نافذا، نون فا ذال، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اکراس چلے جانا. یہاں جو لفظ آیا ہے آپ کے سامنے تنفذو من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے اکراس چلے جانا، دور کسی جگہ میں چلے جانا. جب آپ دنیاوی لحاظ سے اس کو سمجھتے ہیں تو ہم پچھلی کلاسز میں آسمان کے بارے میں یہ بات کر چکے ہیں کہ کائنات اتنی میسو ہے کہ انسان آج تک آسمان کا ایج تلاش نہیں کر سکا. جتنی ہماری ٹیلیسکوپس مور ٹیکنیکل، مور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، اتنا انسان کے سامنے اپنا معمولی ہونے کا فیکٹر واضح ہوتا جا رہا ہے. اتنا انسان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ کائنات بہت واسٹ ہے، کانسٹلیشنز اور گیلیکسیز کانسٹنٹلی پیدا ہوتی رہتی ہیں اور کانسٹنٹلی ختم ہوتی رہتی ہیں. جتنا انسان ترقی کر رہا ہے اتنا انسان کو پتا چل رہا ہے کہ پہلا آسمان بھی ابھی میجر پارٹ میں ان ایکسپلورڈ ہے، باقی 6 میں کیا ہوگا واللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. جیسے بہت سے لوگ آج بھی کانسیپٹ آف لائٹ ایئرز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. آپ ان کے سامنے بات کریں کہ 1 سال میں آپ اتنے لائٹ ایئر ٹریول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ آتا ہمیں. یہ جو ہمیں اپنے سر کے اوپر رات میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر آ جائیں، اگر ہم سر اٹھا لیں موبائل فون سے، یا ہم دنیا کی روشنیوں سے تھوڑا سا اپنے ڈیزل سے اپنی آنکھوں کو ہٹا کے ذرا سر کے اوپر آسمان کو دیکھ لیں، لٹرلی ہمیں تو ستارے بہت کم ہی نظر آتے ہیں، ریئرلی نظر آتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ ناردرن ایریاز گئے ہیں، ستاروں کی خوبصورتی آپ کو وہاں نظر آئی ہوگی، لیکن بہرحال کراچی کے اوپر بھی ستارے ہیں. ذرا رات میں جب آپ کو موقع ملے کسی طاق رات میں جا کر آسمان کو دیکھیے گا، شاید تھوڑی سی دعا مانگنے کی کیفیت اور بڑھ جائے. تو جب آپ آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، کئی ایسے ستارے ہیں اس وقت جن کی روشنی اب ہمارے پاس لائٹ ایئر کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، وہ بلین سالوں پہلے ختم ہو چکے ہیں. سیم از دا کیس ود دا گیلیکسیز. کئی ایسی گیلیکسیز اوپر موجود ہیں جن کی لائٹ اب دنیا تک پہنچ رہی ہے، وہ ختم ہو چکی ہیں. دس از دا سائنس آف لائٹ ایئرس، جو کہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو اور مجھے سوچنے کا موقع دیا ہے، ہر انسان کو سوچنے کا موقع دیا ہے.